دادا نے سوچا میں خوش آمدید۔ میں دادا ہوں اور دادا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور دادا نے سوچا ایک رات میں جاگ گیا اور آدھی رات میں سو نہیں پایا۔ میں سوچتا رہا اور سوچتا رہا اور میں خدا کے کلام کے بارے میں سوچ رہا تھا، الہی کتابیں اور ان کی دستیابی۔ تو اس میں دو باتیں ہیں، یعنی کلام خدا یا خدا کا کلام یا خدا کے انسان سے ہم کلام ہونا، یہ ایک بات ہے۔ خدا اگر انسان سے بات کرے، اور دوسری بات یہ کہ خدا کے کلام کا ہم انسانوں کے پہنچ میں ہونا یا ہمارے لیے دستیاب ہونا۔ اس لیے میں نے لکھا الہی کتابیں اور ان کی دستیابی۔ یعنی ایک بات ہے کہ خدا نے کلام کیا ہے، اور ایک اور بات ہے کہ ہم اس کلام تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس رات سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک تصویر آئی، اور راتوں رات میں سوچ رہا تھا کہ 3 مذاہب ہیں جن کا کہنا ہے، جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کے خالق اور مالک نے ہم سے کلام کیا ہے، اور ان 3 مذاہب کی 4 کتابیں ہیں۔ تو میرے ذہن میں ایک چارٹ سا بننے لگا، اور وہ چارٹ جو میرے ذہن میں بنتا گیا، میں نے پھر یہاں بنانے کی کوشش کی۔ دیکھیے، یہاں بالکل اس طرف خدا کا کلام ہے، اور خدا کا کلام توریت، زبور، اور زبور کے زمرے میں انبیاء کے صحائف بھی آتے ہیں، اور انجیل اور قرآن۔ یہ 4 کتابیں خدا کا کلام سمجھا جاتا ہے، اور اس کلام کے اور ہمارے، اگر پورے اس طرف دیکھیں میرے چارٹ پر، عام لوگ یعنی آپ اور میں، ہم جیسے لوگ، ہم عام لوگ ہیں۔ ادھر بنی اسرائیل یعنی یہود، بنی اسرائیل کیونکہ 2 پہلی کتابیں وہ لوگ مانتے ہیں، پھر مسیحی یا عیسائی لوگ، اور پھر مسلمان لوگ۔ تو ان عام لوگ یعنی ہمارے اور خدا کے کلام کے درمیان میں کیا کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ جب خدا کلام کرتا ہے تو اس کو ایک زبان میں کلام کرنا پڑتا ہے۔ تو توریت عبرانی زبان میں ہے، زبور عبرانی زبان میں ہے، انبیاء کے صحائف جو زبور کے زمرے میں آتا ہے وہ بھی عبرانی زبان میں ہے، انجیل شریف یونانی زبان میں ہے، اور قرآن شریف عربی میں۔ تو ہم جو عام لوگ ہیں، ہمیں وہ زبانیں نہیں آتی، تو خدا کے ہم سے کلام کرنا اور ہمارے درمیان میں زبان کی ایک رکاوٹ ہے۔ پھر علماء تفسیر لکھتے ہیں، تو توریت کا تالمود، مشنا، تاناخ،
یہ 3 چیزیں ہیں اور بھی ہوں گے جو کامنٹری یا دیگر کتابیں ہوتی ہیں، یہ الہی نہیں سمجھے جاتے، یہ الہی کتابوں کے بارے میں ہیں۔ پھر انجیل کی کیا تفسیر ہے؟ تو بہت ساری تفسیریں ہیں، کوئی ایسی نہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہی صحیح ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور قرآن اور اس کی عربی کی تفسیر کیا ہے؟ حدیث اور سنت۔ الہی کتاب اور الہی کتابوں کی تفسیر کی تشریح کون کرتا ہے؟ ہماری رہنما کون ہے؟ یہودی لوگوں کے ربی یا کاہن ہوتے ہیں، مسیحی لوگوں کے پادری صاحبان ہوتے ہیں، مسلمانوں کے کون ہوتے ہیں؟ علماء، قاضی اور مفتی ہوتے ہیں۔ پھر ہم ہوتے ہیں، ہم عام لوگ۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ ہم خدا کے کلام سے کتنا دور ہوئے ہیں؟ بڑی بات ہے۔ کیا ہم وہ زبان سمجھ سکتے ہیں؟ پڑھنا الگ بات ہے، ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائیوں، آپ عربی پڑھنے پر بڑا زور لگاتے ہیں، لیکن پڑھنا اور سمجھنا الگ الگ باتیں ہیں۔ مجھ سے عبرانی پڑھی جاتی ہے، مجھ سے یونانی پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر میں نے سمجھا کہ اس کا مطلب کیا ہے تو پھر بھی میں اس کلام سے دور اور محروم رہا ہوں۔ دوسری بات ہے کہ بہت دفعہ یہ لوگ جو رہنما میں نے فہرست بنایا ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کلام صرف اس زبان میں قابل قبول ہے، یعنی عبرانی، یونانی، عربی زبان میں قابل قبول ہے، اور اس کا ترجمہ قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے وہ رہنما کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا بناتے ہیں اور وہ ہم کو بہت چھوٹے بنا کر ہمیں خدا کے کلام سے دور رکھتے ہیں۔ اب ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان 3 مذاہب میں، یہودی، عیسائی، مسلمان، ان میں 2 تجسم مانتے ہیں، یعنی کلمت اللہ مجسم ہوا۔ جہاں تک مجھے علم ہے، یہودی لوگ نہیں مانتے کہ خدا کا کلام مجسم ہوا، لیکن مسیحی لوگ مانتے ہیں کہ کلمت اللہ عیسیٰ مسیح میں مجسم ہوا۔ اور میرے مسلمان بہن بھائیوں، آپ مانتے ہیں کہ خدا کا کلام کلمت اللہ قرآن میں مجسم ہوا، اس لیے آپ قرآن کو بہت ہی ٹھیک طریقے سے رکھتے ہیں، اور اس لیے آپ کا کہنا ہے اور آپ کے علماء کا کہنا ہے کہ وہ عربی میں ہی قابل قبول ہے اور قابل اعتبار ہے۔ لیکن ہم دونوں مانتے ہیں، کیونکہ میں مسیحی ہوں، ہم دونوں مانتے ہیں کہ کلمت اللہ مجسم ہوا ہے۔ وہ کلام جو خدا کے ساتھ ہے اور خدا کا خود کلام ہے اور خدا کے ساتھ میں ابدی ہے، وہ مجسم ہوا، اس لیے وہ ہمارے نزدیک آ گیا اور ہم اسے دیکھ اور پہچان سکتے تھے اور سمجھ سکتے تھے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ خدا کا کلام مجسم ہوا،
خدا کا کلام دور نہیں رہا، خدا کا کلام ہمارے درمیان رہا۔ اور انجیل میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے اس کا جلال دیکھا ہے، یعنی خدا کے کلام کا جلال ایک انسان میں دیکھا، یعنی عیسیٰ المسیح میں دیکھا ہے۔ ایک مثال بتاتا ہوں کہ یہ رہنما لوگ ہم کو خدا کے کلام سے دور کیسے رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ہم کو بتاتے ہیں کہ خدا کا کلام صرف اسی اوریجنل زبان میں قابل اعتبار اور قابل قبول ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ دوسری مثال یہ، زبور اور انبیاء کے صحائف میں یسایہ نبی کی کتاب میں اس کا 53 باب عیسیٰ المسیح کی پیشن گوئی ہے۔ اگر آپ پڑھیے یسایہ کی کتاب 53 باب، اگر آپ پڑھیں، آپ بولیں گے یہ انجیل شریف کا حصہ ہے، لیکن نہیں، یہ انجیل شریف سے قبل لکھی گئی۔ یسایہ نبی عیسیٰ المسیح کے اوقات سے 500 تا 700 سال پہلے کے تھے، اور انہوں نے اس وقت لکھا۔ اور اگر آپ کسی اسرائیلی یا یہودی سے پوچھیں کہ یسایہ 53 باب پڑھیے، وہ بولیں گے ہمارے رہنما، ہمارے ربی اور کاہن لوگ ہمیں منع کرتے ہیں۔ اور اگر آپ پوچھے بغیر ان کے سامنے پڑھیں، وہ بولیں گے انجیل کی کتاب مت پڑھو، کیونکہ یسایہ نبی کے 53 باب عیسیٰ المسیح کے بارے میں ہے، لیکن پیشن گوئی ہے، بہت پہلے لکھی گئی کہ خدا کی طرف سے مسیح آنے والا ہے جو تمہارے لیے اپنی جان دے گا، جو گناہوں کی جگہ آپ کے لیے قربان کیا جائے گا۔ یہ بہت پہلے لکھی گئی، اور یہ خدا کے کلام کی ایک ثبوت ہے اور اس کی شہادت ہے کہ خدا کا کلام اندیکھی چیزیں بتاتی ہے۔ خدا کا کلام غائب کے بارے میں بتاتا ہے اور آنے والے تاریخ ہونے سے پہلے ہی بتا دیتا ہے۔ تو آپ سے ایک درخواست ہے، آپ رہنما کو کم مانیں، سنیں ضرور، مانیں ضرور، لیکن کم مانیں۔ تفسیر بھی کم مانیں، پڑھیں ضرور، مانیں ضرور، لیکن کم۔ اور خدا کا کلام پوری طرح مانیں۔ کلمت اللہ ہمارے ایمان کے لائق ہے، اور اس سے کم چیزیں ہمارے ایمان کے لائق نہیں ہے۔ ایک سوال اس میں یہ ہے، کیا ان لوگوں میں سے، رہنما لوگوں میں سے، ربی، کاہن، پادری، علماء یا قاضی، مفتی، کیا ان میں سے کسی نے کبھی آپ کو کہا کہ خدا کا کلام مت پڑھو، میں تم کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو یہ جانیے کہ وہ آپ سے خدا کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے خاطر کہہ رہے ہیں۔ آپ ضرور ان کتابوں کو، خدا کا کلام، پڑھیے اور ان کے ترجمے پڑھیں، تاکہ آپ ان کتابوں کا میسج سمجھیں۔ اس میں کیا لکھا ہے، خدا انسان سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ اگر خدا کرنا چاہتا ہے
تو پھر یہ لازمی بات ہے کہ وہ کتاب ہر کسی کے لیے ہے، ہر قبیلہ، ہر اہل زبان کے لیے ہے، اور اس لیے اس کا ترجمہ اچھا ترجمہ بھی ہوتا ہے، برا ترجمہ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ مختلف ترجمہ پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے انسان سے کیا بات کی ہے۔ آپ ضرور ان لوگوں سے ٹھوکر نہ کھائیں اور تفسیروں میں نہ روکیں، بلکہ خدا کا کلام خود پڑھیں۔ دادا نے سوچا، الہی کتابیں اور ان کی دستیابی۔ خدا حافظ، خدا آپ کو خوش رکھے۔